قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 21، ٹھیک ہے، وقف۔ دیکھیے یہ سبق جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور آخری سبق ہے، اس لحاظ سے، سبق کے لحاظ سے، یعنی جاننے کے لحاظ سے، قاعدے کے لحاظ سے، ورنہ سبق نمبر 22 بھی ہے، لیکن یہاں پر 21 کے اندر آپ کو مکمل قرآن مقدس پڑھنے کا طریقہ جو ہے آپ کو یہاں پر جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ یہاں ہوتا ہے سبق نمبر 21 کے اندر۔ اس کو آپ جب کمپلیٹ کر لیں گے اور اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو آپ جو ہے بہتر طریقے سے قرآن پاک پڑھ پائیں گے۔ تو اب وقف ہے، ٹھیک ہے۔ وقف کے معنی کیا لکھا ہوا؟ دیکھیں، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب اب وقف کریں گے تو وہاں آواز بھی ختم کر دینا ہے اور جو سانس کو بھی ختم کر دینا ہے، یعنی توڑ دینا ہے سانس، وہاں سے پھر دوسرا سانس لینا ہے اور آگے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کچھ چینجنگ آتا ہے جب وقف آپ کریں گے، تو اس سے پہلے آپ نے کچھ سبق میں سنا ہوگا وقف کا نام، تو اب وہ وقف یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ آج اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا جتنے ڈاؤٹس ہو کلیئر ہو جائیں گے کہ ہاں وقف کیا تھا، کہاں کیا کیا کیوں کیسے ہو جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں تو آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس سبق کے اندر آپ کو ٹوٹل جو ہے کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کچھ چینجنگ آتی ہے، وقف جب کیا جائے تو اس میں کچھ چینجنگ بدلاؤ ہوتے رہتا ہے۔ تو کیا بدلاؤ ہونے والا ہے، تو ٹوٹل ڈیٹیلز کے ساتھ یہاں پر لکھی گئی کیا چیز بدلاؤ ہوتا ہے، کیا چینجنگ آتا ہے وقف کرنے سے اور نہیں کرنے سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کلمے کے آخری حرف پر، یعنی جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر صادقین، نون میں زبر ہے کہ نہیں، یہاں پر آخری ہے، تو یہی کلمے کے آخری حرف یہاں دیکھیے، یہاں زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کلمے کے آخری حرف پر کیا کیا گیا؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، یہاں دو زبر نہیں، خیال رکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش، کھڑا زبر بھی یہاں نہیں ہے، صرف زیر ہے، ٹھیک ہے۔ الٹا پیش ہو تو اس کو وقف میں کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل یہاں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جیسے صادقین، صادقین، نون میں زبر تھا لیکن وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ صادقین، نون کیا ہو گیا؟ ساکن، دیکھیں یہاں پر نیچے لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر نادمین، وقف میں نادمین، ٹھیک ہے۔ مستقیم، وقف میں مستقیم۔ اب یہاں پہ ایک چیز غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے صادقین میں کوئی مد نظر نہیں آ رہا، لیکن صادقین جب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں مد آ رہا، کیوں آ رہا؟ تو آپ نے سبق نمبر 17 کے اندر پڑھا تھا مد کے بارے میں، یہ کون سا مد آ رہا ہے آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ یہ کون سا مد آ رہا ہے؟ اس میں مد عارض آ رہا ہے، کیوں؟ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ وقف کی وجہ سے یہاں پر سکون عارضی ہو رہا ہے، تو اس لیے مد عارض ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو مد عارض کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف یا دو یا تین الف، تو صادقین اس کو ایک بھی، دو بھی اور تین بھی کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے شفتینی، وقف میں شفتین، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے آپ شفتین، تو نون میں زیر تھا لیکن وقف میں ساکن ہو گیا، تو شفتین اس میں مد آیا، یہ مد لین عارض ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بالحقی، وقف میں کیا ہوتا ہے؟ بالحق، لیکن تشدید کو باقی رکھنا، یہاں پر جیسے لکھا ہوا مشدد حرف، دیکھیں یہاں پر مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی بالحقی، یہ پتہ نہیں جانا چاہیے کہ وقف میں کہ یہ زیر ہی ہے، بس بالحق، بالحق، ٹھیک ہے، تشدید باقی رکھنا، بالحق یعنی ڈبل پڑھنا ہے، بالحق۔ چلے نستعین، وقف میں نستعین، کیوں پیش وقف میں کیا ہوتا ہے؟ ساکن، یہ بھی وقف میں ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ساکن ہو گیا، نیچے اب دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، دو زیر وقف میں ساکن، ٹھیک ہے، ساکن ساکن، دو پیش بھی ساکن ساکن ساکن، کھڑا زیر بھی ساکن ہو گیا، ساکن ساکن، الٹا پیش بھی ساکن ساکن، ٹھیک ہے، ساکن۔
اب دیکھیں یہاں پر دو الف کیا کرنا ہے لکھا ہوا دیکھیں، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. اب دیکھیں یہاں پر الفافن، فا میں کیا تھا؟ دو زبر تھا، لیکن وقف میں الف آ گیا، الفافا. تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو الفافن میں جب وقف یہاں رہے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ الفافا بول کے سانس توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح علمن سے علما، نبین سے نبیہ. ٹھیک ہے. آگے اب آگے بڑھتے ہیں. کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ گول تا ہے، اس میں دو زبر بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے قاعدہ بھی کیا پڑھا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کچھ بھی ہو، وقف میں کیا کرنا ہے؟ ہا ساکن سے بدل دینا. قوتن سے قوہ، دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہا ساکن ہو گئے. ٹھیک ہے. رقبتن سے رقبہ، جاریتن سے جاریہ. ٹھیک ہے. جاریتن سے جاریہ. وتولا. اب آگے بڑھیں گے، اس کے بارے میں یہاں پڑھیں گے. پہلے کیا لکھا ہوا دیکھیے، کھڑا زبر حرف مدہ اور ساکین حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی بدلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کھڑا زبر وقف میں کھڑا زبر ہی رہے گا. وتولا وقف میں بھی وتولا. اب جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں نیچے میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو دیکھ سکتے ہیں. من الاولا، یہاں بھی من الاولا بدلے گا نہیں. فترضا وقف میں بھی فترضا. ٹھیک ہے. ونحر وقف میں بھی ونحر، ساکن حرف وقف میں بدلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرغب وقف میں بھی فرغب. ٹھیک ہے. فحدث وقف میں بھی فحدث بدلنا نہیں، بدلے گا نہیں کیونکہ ساکین حرف وقف میں بدلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیہا وقف میں بھی فیہا، کیوں؟ حرف مدہ یہاں پر ہے. حرف مدہ کیوں ہے؟ کہ الف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا، تو یہ مدہ ہے. تو حرف مدہ وقف میں بدلتا نہیں ہے. فیہا وقف میں فیہا کھینچ کے ہی پڑھائے گا. تہتدو وقف میں بھی تہتدو کھینچ کے پڑھنا کیونکہ حرف مدہ وقف میں بدلتا نہیں ہے. قولی وقف میں بھی قولی، کیوں؟ حرف مدہ وقف میں بدلتا نہیں ہے، یعنی آپ سانس جب توڑیں یہاں پر تو آپ کو بدلنا نہیں ہے، قولی کھینچ کے ہی پڑھنا ہے. چلے آگے آتے ہیں. یہاں پر دیکھیے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے نون قطنی. دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا بہت لمبا چوڑا یہاں پر آپ کو لکھا گیا ہے، تو میں آپ کو آسانی سے نون قطنی کو بتا دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیے نون قطنی جو دکھائی دے رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ نون قطنی کو وصل میں پڑھنا ہے. وصل یعنی ایک سانس میں پڑھیں گے. اسے یہاں پر خیرن الوصیۃ تو نون جو ہے پڑھائے گا، لیکن اب وقف کر دیں گے تو خیرا، اس کے بعد نون کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. الوصیۃ الف کے ساتھ پڑھائے گا الوصیۃ. لیکن یاد رکھیں جب ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے تو یہاں پر جو را میں الف ہے یہ بھی الف نہیں پڑھائے گا. ٹھیک ہے. یہاں دیکھ لیں یہ الف جو ہے را کے ساتھ اس کو پڑھنا نہیں ہے، اور نہ اس الف کو پڑھنا، بلکہ نون جو ہے نیچے میں نون قطنی جو ہے وہ نون لامز نیل خیرن الوصیۃ یہ پڑھا جائے گا. لیکن جب ہم وہاں سے سانس کو توڑیں گے، وقف کریں گے، تو خیرا جب بولیں گے تو را میں الف یہاں پر پڑھائے گا. ٹھیک ہے. وقف میں الف کو پڑھنا ہے خیرا، اور آگے الوصیۃ، نیل وصیۃ نہیں بولنا وقف کے اندر. ٹھیک ہے. شیبا نسما وقف میں شیبا السماء، نون قطنی کو وقف میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. منیبی ندخلوہا وقف میں منیب ادخلوہا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر اد کیوں ہو گئے؟ سب میں یہاں پر زبر آ رہا تھا، یہاں پر بھی پیش کیوں آ گیا؟ تو یاد رکھیں ساکن والے حرف کے بعد اگر دونوں میں پیش ہو تو پہلے والے الف میں بھی پیش آئے گا. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر پیش آ رہا ادخلوہا. مبینی نقتلو وقف میں مبین اقتلو. ٹھیک ہے. قدیر نلذی وقف میں قدیر الذی. ٹھیک ہے. باقی زبر زیر پیش جہاں جیسا رہے گا ہر جگہ زبر ہی آئے گا، زیر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. وقف میں کے بعد جب پڑھیں گے الف کو تو ہمیشہ زبر آئے گا. ٹھیک ہے. زیر نہیں آئے گا. جیسے یہاں پر قدیر وقف میں قدیر ہو گیا تو الذی. ٹھیک ہے. خبیرہ خبیرن الذی وقف میں خبیرہ الذی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے، اس کو دھیان دینا. آگے ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف، علامات وقف کی طرف. تو چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لکھی ہوئی ہے چند، اس کے یعنی اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے علامات یا نشانی ہے جہاں پر وقف کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہاں پر جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے
آپ کو دی گئی ہے، کچھ کچھ یہاں پر آپ کو چھوڑ دی گئی، تو کوئی بات نہیں، آپ کو قرآن مقدس جب پڑھیں گے تو پیچھے طرف آپ نکالیں گے تو وہاں پر پورا ڈیٹیلس کے ساتھ وہ لکھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو لکھی ہوئی ہے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی دیکھیں یہاں پر گول دائرہ، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے یا رکنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ آیت کمپلیٹ ہونے کی علامت ہے، یعنی ایک آیت یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ گول دائرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہاں پر رکنا ہی ہے جہاں پر میم آئے گا، وقف کے ساتھ میم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن پاک پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے، تو اب آنے والا سبق ہم قرآن مقدس پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر دکھائی دے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا وقف آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے اندر بھی میں آپ کو ڈیٹیلس کے ساتھ یہ سب جو آپ نے پڑھا ہے اس کو بھی وہاں پر کور کروں گا، تاکہ آپ کو دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں وہ تمام چیزیں ہمیشہ فٹ رہے، ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ آپ کا صحیح رہے پڑھنے کے وقت، ٹھیک ہے۔ آگے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، تو میں یعنی آپ کا سانس اگر زیادہ لمبا ہے تو آپ نہیں روکیں گے، لیکن یہاں پر رکنا پھر بھی بہتر، رک جائے تو اچھا ہے، ورنہ کو نہیں رکنا چاہے تو نہیں بھی رک سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رکنا بہتر ہے، سانس توڑنا وہاں پر بہتر ہے۔ جیم یہ وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی جہاں جیم آتا ہے وقف میں، تو آپ دیکھیں جیسے یہاں پر قسطی میں وقف میں جیم آ رہا ہے، تو کوئی اگر ایک سانس میں قسطی پڑھ گیا اور آگے پڑھنے لگ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن وقف کرنے سے بھی جائز ہوگا، پڑھ سکتے، وقف بھی کر سکتے اور نہیں بھی کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے۔ آگے، یہ وقفے مجوز کی علامت ہے، علامت یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی میں اگر کوئی ٹھہر جائے تو جائز ہے، ٹھہر سکتا ہے، لیکن نہیں ٹھہرنا بہتر ہے، یہ بہتر، یہ اچھا کام یہ ہے، بہتر عمل یہ ہے کہ وہاں پر نہ ٹھہرا جائے، کہاں پر؟ زا پر۔ آگے بڑھتے ہیں، صاد یہ وقفے مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی یہاں پر رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوال جب وقف میں آئے گا تو آپ کو جو ہے وہاں پر رکنا نہیں ہے، آگے جو حرف ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھ دینا ہے، سواد کو نہیں ملانا ہے، نہیں، جو حرف وہاں لکھا ہوگا اس کو اس سے ملا کے پڑھنا ہے، سواد یہ وقف کی علامت ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے، صرف وقف کرنا یا نہیں کرنا اس پر بحث ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جو آیت پڑھیں گے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو لکھا ہوا ملا کر پڑھنا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو آیت کو ملا کر پڑھنا ہے، سواد کو نہیں ملانا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ ہاں چلے، اب آگے بڑھتے ہیں لام کی طرف۔ لام اگر آیت کے اوپر لکھا ہو، دیکھیں یہاں سے دیکھیے لکھا دے رہا ہے گول دائرہ، اس کے اوپر یہ لام ہے، یہ آیت ہے نا، گول دائرہ، اس کے اوپر لکھا ہو، جیسے آپ پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون، تو اس کے اندر جو ہے آیت کے اوپر لام آپ کو دکھا ہوا ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا نہیں کرنا، تو کیا لکھا ہوا؟ لکھا ہو تو کس کے اوپر؟ اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف، یعنی بہت سارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر وقف کیا جائے، اور بہت سارے فرماتے ہیں کہ وقف نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اختلاف ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن یاد ہے کہ آیت کے علاوہ لام لکھا ہو تو نہ ٹھہرے، ٹھیک ہے، نہیں ٹھہرنا، اگر آیت کے علاوہ اور لام لکھا ہو تو وہاں رکنا نہیں ہے، اگر اس میں لکھا ہو آیت کے اوپر تو اختلاف ہے، یعنی آپ چاہیں تو ٹھہرے، چاہیں تو نہ ٹھہرے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اگر آیت کے علاوہ لکھا رہے، یہاں آیت نہ ہو، صرف جو ہے الگ سے لام لکھا ہو، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا جیم، ٹھیک ہے، تو لام لکھا ہو تو وہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ ٹھہرنا نہیں ہے، ملا کر پڑھ دینا، آگے سے آیت جو ہے اس کو ملا کے پڑھ دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ لکھا ہوا اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم آگے سبق میں پڑھیں گے، قرآن مقدس جب پڑھیں گے تو بہت سارے چیز وہاں پر آئی آپ کے پاس، یہ چیز ہے کہ ہمیں ایک آیت کو ایک سانس میں پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ آیتیں بہت لمبی ہوتی ہے، تو ہم پڑھتے پڑھتے ہماری سانس ختم ہو جاتی ہے، تو ہم نے جہاں سے ختم کیا تھا اس سے تھوڑا سا پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے اعادہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔